ماں باپ بالکل ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے ہماری بات بالکل نہیں سنتے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح وہ دیر تک سوتے ہیں، وہ فن آفٹر فن کرتے ہیں، وہ اپنے پڑھائی کی یا کام کاج کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ اگر وہ خاندانی بزنس میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی انوالومنٹ برائے نام ہوتی ہے، وہ ہر وقت فن سیکنگ بیہیویئر کی طرف رہتے ہیں، اور ماں باپ ایسے ٹکر ٹکر دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت آسانی سے ماں باپ ماحول کو چینج کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات ماننا شروع کر دیں، کیونکہ بچے جذباتی طور پر ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور ماں باپ اور بچوں کے 3 معاملے ہیں جن کے لیے انہوں نے آپس میں رجوع کرنا ہوتا ہے۔ پہلا معاملہ کہ ماں باپ نے ہدایت دینی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی، تم نے کیا کرنا ہے، اور اس پہ بات چیت کرنی ہوتی ہے اور ایگری کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے، اسے ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ طے شدہ ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ماں باپ نے کہنا ہوتا ہے شاباش، اور گلے لگا کے پیار کرنا ہوتا ہے، اور اسے بتانا ہوتا ہے کہ وہ بہت پیارا ہے، وہ بہت ایسٹ ہے، وہ بہت سرمایہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا، اپنے وعدے پہ عمل نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے، معیار کو نیچے رکھتا ہے، والدین کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، تو پھر انہیں بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ اچھا نہیں لگا، اس سے تکلیف ہوئی ہے، اور اس ایک شکایت کے علاوہ ہمیں آپ سے اور آج کوئی شکایت نہیں ہے، اور آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، آپ بہت پیارے بیٹے ہیں، اور پھر اسے گلے لگا کے تو پیار کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسے نہ تسلی نہیں جاتی کر کے بستی نہ رکھ کے کیتی جائے، تسلی نہیں ہوتی۔ تو آپ والدین ہمیں باقاعدہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے ہمارا بچہ، یہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے، ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ نہیں ہوتا، ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ نہیں ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ، تو یہ اتنی اچھی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ۔ اور وہ ان کا ایک فرم بلیف ہوتا ہے کہ جب تک رج کے بےزتی نہ کی جائے، یا کم از کم ان کا خیال ہوتا ہے کہ بےزتی کرنے سے ہمیں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔